بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا کبھی ہم نے اس حقیقت پر باریک بینی سے غور کیا ہے کہ ہمارے جسم سے اترا ہوا وہ لباس جسے ہم بلا سوچے سمجھے، بغیر دھوئے اور بغیر کسی احتیاط کے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر لنڈا بازار کے اس ڈھیر سے اٹھایا ہوا وہ بظاہر قیمتی مگر سستا کوٹ جو ہم بڑے فخر سے زیب و تن کرتے ہیں، وہ پس پردہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کتنا خطرناک کھیل کھیل سکتا ہے؟ اس سنجیدہ نکتے پر توجہ دینا اس لیے ناگزیر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نادانی میں اپنی تمام تر خوشیاں، بیش بہا صحت، قلبی سکون اور زندگی کی برکتیں خود اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے سپرد کر رہے ہو، یا پھر کسی بالکل نامعلوم اجنبی شخص کی بلائیں اور نحوستیں اپنے گلے ڈال رہے ہو، جس کی ہمیں خبر تک نہیں۔ قدیم دانشور اور بزرگ صدیوں سے یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ لباس انسان کی کھال کا دوسرا حصہ اور اس کے وجود کا عکس ہوتا ہے، اور آج ہم کپڑوں سے جڑے اسی پوشیدہ راز کو بے نقاب کر رہے ہیں، جسے جاننے کے بعد آپ پر احتیاط لازم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، روحانیت کی اس دنیا میں جسے مادی چکا چوند میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جو لباس پہنتا ہے وہ محض دھاگوں اور ریشوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے جس میں جسم کی مخصوص باڈی ان کی ذرات اور ان سب سے بڑھ کر انسانی توانائی، جذبات اور روحانی لہریں پوری طرح جذب ہو چکی ہوتی ہے۔ جب کوئی کپڑا سارا دن پہنا جاتا ہے تو چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو یا غم کی گھڑی، پریشانی ہو یا بیماری، وہ لباس آہستہ آہستہ آپ کے وجود کا حصہ بن کر تمام اندرونی کیفیات کو کسی اسفنج کی طرح اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور جب یہی استعمال شدہ لباس جس میں آپ کی توانائی بسی ہوئی ہے، بغیر دھوئے یا بغیر شرعی و روحانی طور پر پاک کیے کسی ایسے شخص کو دے دیا جاتا ہے جو بظاہر مسکرا رہا ہے مگر اندر سے شدید حسد یا بد نظری کا شکار ہے، تو در حقیقت آپ اپنے وجود کا ایک زندہ ٹکڑا اور مثبت توانائی کا حصہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ہنستے بستے گھرانے صرف اس لیے تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے زیر استعمال کپڑے حاسدوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اکثر لوگوں پر کالا جادو، ٹونا بندش یا نظر بد کے وار اس لیے تیزی سے اثر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پہنے ہوئے کپڑے جو جسم سے براہ راست مسن ہو چکے ہوتے ہیں، دشمنوں کے لیے ایک کھلا راستہ بن جاتے ہیں۔ جادو کرنے والے بدبخت لوگ ہمیشہ مطلوبہ شخص کے میلے کچیلے کپڑے ہی مانگتے ہیں،
کیونکہ اس کے ایک ایک ریشے میں اس شخص کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ کسی مستحق کو پرانا جوڑا دیتے وقت ہماری نیت ہمدردی کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آگے لینے والا اس کا کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے کسی گندگی میں پھینک دے جہاں سے وہ کسی شر پسند کے ہاتھ لگ جائے، یا لینے والے کی اپنی منفی توانائی اتنی زیادہ ہو کہ کپڑا پہنتے ہی آپ دونوں کے درمیان ایک نادیدہ روحانی رشتہ قائم ہو جائے اور آپ کی خوشحالی اس کی طرف بہنے لگے، جبکہ اس کی نحوست آپ کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ وہ باریک باتیں ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر روحانی دنیا میں اسے ہولناک غلطی مانا جاتا ہے۔ اکثر لوگ صدقہ سمجھ کر کپڑے بانٹتے ہیں اور پھر گھر میں اچانک بیماری اور بے سکونی کا ڈیرا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہی شعور کی کمی ہے۔ یاد رکھیں، لباس صرف فیشن نہیں بلکہ وجود کا پہلا محافظ ہے۔ اب تو جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ ہر انسان کا ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی آورہ ہوتا ہے، جو اس کی استعمال شدہ چیزوں پر اثر چھوڑتا ہے۔ جب بغیر دھوئے کپڑا کسی کو دیا جاتا ہے تو گویا آپ اپنا پرسنل کوڈ یا پاس ورڈ کسی اجنبی کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہننا بھی اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کا پچھلا مالک کس ذہنی کرب، ڈپریشن یا لا علاج بیماری کا شکار تھا، یا وہ لباس کسی مردے کے جسم سے تو نہیں اتارا گیا۔ کپڑے یادداشت رکھتے ہیں، اور جب وہ پہنے جاتے ہیں تو اس اجنبی کی پریشانیاں اور بدقسمتی نئے پہننے والے پر طاری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اچانک بلا وجہ غصہ یا گھٹن محسوس ہو تو ہو سکتا ہے اسی پرائے کپڑے کی منفی توانائی ہو۔ ہمارا دین اسلام ہمیں پاکیزگی اور شعور سکھاتا ہے۔ اسلام غریب کی مدد سے منع نہیں کرتا بلکہ حکمت سکھاتا ہے۔ جب کوئی پہنا ہوا کپڑا اتارا جاتا ہے تو اس پر ایک روحانی مہر لگی ہوتی ہے، جسے دوسرے کو دینے سے پہلے مٹانا ضروری ہے۔ اس کا حل انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ جب اپنا کوئی کپڑا کسی کو دینے لگے تو اسے پہلے صابن سے دھوئے اور پانی میں عام کھانے کا نمک ملا لے، کیونکہ نمک ہر قسم کی منفی توانائی اور روحانی کثافت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ نمکین پانی سے دھلا ہوا کپڑا بالکل نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر لنڈا بازار یا کسی کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کرنے ہو تو انہیں پہلے نمک ملے گرم پانی سے دھوئے، تیز دھوپ میں خشک کریں، کیونکہ سورج کی شعاعیں مخفی اثرات کو جلا دیتی ہے، اور پہننے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، جو کہ اللہ کا مضبوط ترین قلعہ ہے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ ہر طرح کے
شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔